ایک وہ احادیث پیغمبر ہیں کہ جس میں تمام اہل بیت کو بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے ایک فرد کون ہے؟ وہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ لہذا اگر مباہلے میں لے جا رہے ہیں تو وہاں سب ہیں، اگر حدیث قصہ کے نیچے آ رہے ہیں تو وہاں بھی سب ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بہت پیاری روایت میں نے پیغمبر کی پڑھی ہے کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ اس وقت ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک خیمہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کبھی سفر میں بھی رہے ہیں، کبھی کسی جگہ گئے ہیں تو اہل بیت بھی ان کے ساتھ گئے ہیں، اہل بیت بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ تو اسی لیے یہ روایت خیمے کے اندر کی ہے کہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ خیمے میں تھے، اور خیمے میں کون کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، مولائے کائنات ہیں، بی بی فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ اب اس کے بعد پیغمبر خیمے میں جمع کر دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں جان گرامی، کبھی چادر کے نیچے حصار کر لیتے ہیں اور کبھی خیمے میں جمع کر کے بتاتے ہیں تاکہ انسان جھوٹے مصداق نہ لے آئیں، جھوٹے مصداق نہ لے آئیں۔ تو اسی لیے خیمے میں یہ فرد ہیں۔ اب اس کے بعد پیغمبر اپنے خیمے سے باہر گویا نکلتے ہیں اور عام لوگوں کو خطاب کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا خطاب کیا؟ کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، اے گروہ مسلمین، انا سلم لمن سالم اہل الخیمہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انا سلم لمن سالم اہل الخیمہ، میں اس کے ساتھ صلح کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ہوں کہ جو ان کے ساتھ صلح کے ساتھ زندگی گزارے۔ وحرب لمن حاربہم، اور گویا میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں کہ جو ان سے کیا کر رہا ہے؟ جنگ کر رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں جان گرامی، تو اب ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ جو اہل بیت سے جنگ کرے، توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا کی نگاہ میں وہ علی سے جنگ کر رہا ہے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے جنگ کر رہا ہوں۔ دنیا کی نگاہ میں وہ امام حسن سے جنگ کر رہا ہے، لیکن پیغمبر کی نگاہ میں یہ ہے کہ نہیں، میں اس سے جنگ کر رہا ہوں۔ دنیا کی نگاہ میں ہے کہ وہ امام حسین سے جنگ کر رہا ہے، نہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے جنگ کرے گا اس سے گویا میں جنگ کر رہا ہوں۔ اب آپ خود طے کر لیجئے کہ جس سے کے مقابل میں رسول آ جائے، جو رسول سے جنگ کرے گا وہ حق پر ہوگا، وہ حق پر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ تین جملے رسول کے، لیکن اب یہاں سے ایک بہت اہم جملہ ہے پیغمبر کا، کہ لا یحبہم، ان سے محبت نہیں کر سکتا، الا سعید الجد، مگر یہ کہ خوشبخت ہو۔ خوشبخت انسان ان سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ وطیب المولد، اور پاکیزہ نسب ان سے محبت کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا لا یبغضہم، ان سے بغض نہیں رکھے گا، مگر کون؟ الا شقی الجد، مگر یہ کہ بدبخت، وردی الولادہ، اور بد نسب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اب دیکھیں یہ روایت میں نے کہا نا کہ اہل بیت کے لیے ہے، پنجتن پاک کے لیے ہے، تو اس کی ایک فرد امام حسن ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ایک فرد امام حسن ہے۔ اب عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک دن اشارہ کیا تھا کہ ظرف دیکھ کے دیا جاتا ہے، ظرف دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ اب اگر ظرف پاکیزہ نسب کا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر ظرف پاکیزہ نسب ہے
تو اسے محبت اہل بیت ملے گی، لیکن اگر ظرف بد نسب کا ہے تو اسے محبت اہل بیت نہیں مل سکتی، اسے بغض اہل بیت ملے گا۔ اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ظرف کو، اور اسی لیے چھٹے امام کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، خصوصاً آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، جو تہذیب پھیل رہی ہے، اس میں بہت سے لوگ ہو سکتا ہے بہہ سکتے ہیں۔ پیغمبر کے وارث امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اپنے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت کی خنقی محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو دعائے خیر میں یاد رکھو۔ کیوں یاد رکھو؟ کہا اس لیے کہ اگر تمہارے دل میں محبت آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ظرف خیانت کار نہیں ہے، اس ظرف نے خیانت نہیں کی ہے۔ تو توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے ہم اپنے بچوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی نسل چاہتے ہیں کہ وہ محبت اہل بیت پر باقی رہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاکیزگی کا خیال رکھیں اور عقد شرعی کے ذریعے سے گھر کو وجود میں لائیں، لیو ان ریلیشن شپ سے کیا رہیں؟ دور رہیں۔ یاد رکھیں، نام چاہے آپ کچھ بھی رکھ لیجئے، وہ خباثت کا گھر ہوگا، طہارت کا گھر نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اب عزیزو، اگر آپ نے میری بات یہاں تک سن لی ہے تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسی لیے اپنے ظرف کو عالی کیا جائے، اپنے ظرف کو بلند کیا جائے جیسا ظرف ہوگا۔ اور میں نے اشارہ کیا تھا ایک دن کہ اگر ظرف انسان کا صحیح نہیں ہو تو اسے عطا بھی نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو بہت سی چیزیں نہیں ملتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ظرف ایسا نہیں ہے۔ اگر مل بھی جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، اسے سنبھال نہیں سکے گا۔ توجہ شہر رمضان کرام، اللہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دے دیتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آدمی اپنا ظرف نہیں دیکھتا، ڈیمانڈ تو دیکھیے اسم اعظم۔ اب امام تو جانتے ہیں کہ اس کا ظرف کیسا ہے نا؟ کبھی کبھی ظرف چھوٹا ہے، ڈیمانڈ بہت بڑی ہے، اور اگر مل بھی جائے تو وہ سنبھال نہیں سکتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، امام نے اس سے ایک بات کہی، کہا کہ اسم اعظم کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے تمہیں ایک کام بتاتے ہیں، اس کام کو کر لو۔ فرزند رسول آپ بتائیے۔ کہا کہ دیکھو، ایک شہر کے باہر جو پل ہے اس پہ جانا اور بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ کیا ہوا، اور جو ہوگا وہ مجھے آ کے بتانا۔ کہا فرزند رسول اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جا کے بیٹھ جاؤں گا، دیکھوں گا۔ وہ آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی بہت بڑے پل تو ہوتے نہیں تھے، لکڑی کے چھوٹے سے پل بنائے جاتے تھے کہ جس پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک گھوڑا گزر جائے، ہے یا نہیں؟ اب یہ صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں مناظر کو، اتنے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان چلا آ رہا ہے، ایک بوڑھا انسان چلا آ رہا ہے جس کے سر پہ لکڑیوں کا گٹھر ہے، بہت بوڑھا آدمی، بہت دھیرے دھیرے چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ضعیف ہے، اور لکڑیوں کا گٹھر اس کے سر پہ ہے۔ اب وہ بہت آہستہ آہستہ آیا اور وہ پل سے گزرنے لگا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جوانی کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یاد رکھیے، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزو، ہر ایک کو وہاں پہنچنا ہے جہاں یہ بوڑھا پہنچا ہے۔
آج جوانی ہے تو اتراؤ نہیں، کل تم بھی یہیں آؤ گے، اس لیے جوانی میں کبھی اپنی اوقات نہ بھول جانا۔ جیسے یہ جوان بھول گیا، یہ آیا، اب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بڈھا ہے اور لکڑی کا گٹھر ہے، اب میں کیسے جاؤں، یہ تو بہت دھیرے دھیرے جا رہا، تو اس نے ایک مرتبہ اس بوڑھے کو لات ماری اور وہ بوڑھا گر گیا، لکڑیاں بکھر گئیں، اور اپنے گھوڑے کو اس نے کیا کیا، دوڑایا اور کدا کر کے اوپر سے نکل گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں تعالیٰ کرام۔ اب یہ جو مرد مومن اس میں اعظم سیکھنے کی تمنا رکھتے تھے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ بوڑھا انسان اٹھتا ہے، پھر اپنی لکڑیوں کو جمع کرتا ہے، یہ بھی بہرحال جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بوڑھا پھر اپنی اسی دھیمی چال سے آگے بڑھ جاتا ہے، چلا آتا ہے۔ اب یہ صاحب اٹھ کر کے امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے کہا آج کیا ہوا؟ کہا حضور آج تو میں نے ایک بہت بڑا ظلم دیکھا، بہت بڑا ظلم دیکھا۔ کہا کیا ظلم دیکھا؟ تو انہوں نے سارا یہ ماجرا بیان کر دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، بس دیکھیں کہ نتیجہ دے رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اس میں اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تم نے ایک بہت بڑا ظلم دیکھا نا۔ کہا حضور مجھے تو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا۔ اب وہ تو گھوڑے پہ تھا، دوڑاتا ہوا نکل گیا، اور اگر آپ نے اس میں اعظم سکھا دیا ہوتا تو پھر تو اس کو میں ایسی سزا دیتا کہ اس کی نسلیں بھی یاد کرتی، ایسی سخت سزا دیتا۔ اللہ اکبر۔ توجہ چہ رہا ہوں عزیزان گرامی، توجہ چہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ کہا کہ مجھے تو بڑا غصہ آیا اس کے اوپر، میں تو اس کی بہت سخت تنبیہ کرتا اگر آپ نے اس میں اعظم تعلیم دے دی ہوتی۔ کہا کہ وہ جو بوڑھا ہے وہ میرا چاہنے والا ہے اور اس کے پاس اس میں اعظم ہے۔ توجہ چہ رہا ہوں، توجہ چہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ امام نے کہا کہ وہ بوڑھا انسان جس کو تم نے دیکھا ہے وہ میرا چاہنے والا ہے، اور صرف چاہنے ہی والا نہیں ہے، میں نے اس کو اس میں اعظم کی تعلیم دی ہے۔ توجہ چہ رہا ہوں، تو کہتا ہے کہ اگر اس میں اعظم ہوتا تو تو اسے سخت تنبیہ کرتا، لیکن اس کے پاس ہونے کے باوجود اس نے نہ کوئی بد دعا دی، نہ اس نے اس میں اعظم سے استفادہ کیا، بلکہ اپنی لکڑیاں جمع کر کے چلا گیا۔ کہا جانتے ہو ہر ایک کو اس میں اعظم نہیں دیا جاتا، ہر ایک کو اس میں اعظم نہیں سکھایا جاتا۔ خدا کی قسم اگر ہم جیسے بے ظرفوں کو مل جائے تو کیا ہوگا؟ ارے خدا کی قسم ہم یوں چھو کریں گے، کہیں گے اس پڑوسی کا ستیہ ناش، اس پڑوسی کا ستیہ ناش۔ اسی لیے آواز آئی کہ ہم ظرف دے کر کے دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہم ظرف دے کر کے دیا کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ پیغمبر جس کی دعاؤں میں اثر ہے نا، اگر وہ بد دعا کر دیں تو کیا ان کی بد دعا میں اثر نہیں تھا؟ اثر تھا، مگر ظرف تو دیکھیے خدا نے یہ قدرت دی، لیکن اس کے ساتھ وہ ظرف بھی تو ہے۔ اب جنگ احد میں دانس شہید ہوئے ہیں، کتنی مصیبتیں آئی ہیں، جناب حمزہ جیسی شخصیت شہید ہوئی ہے، ان کے جنازے کی توہین ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ پیغمبر جو تمام اسماء الہی کا مظہر ہے۔ توجہ چہ رہا ہوں دار گرامی، لوگ آئے بھی کہے حضور آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ ارے گزشتہ انبیاء نے کی تو ان کی دعائیں اور ان کی بد دعاؤں کا اثر ہوا، تو آپ بھی کیجئے۔ اللہ اکبر۔ توجہ چہ رہا ہوں، پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، لوگ یہ سمجھے اب یہ پیغمبر بد دعا کریں گے، مگر پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد توجہ چہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا اے میرے پروردگار یہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، اس لیے کیونکہ نہیں جانتے ہیں اس لیے یہ میرے مقابلے پہ آ گئے ہیں، اے میرے پروردگار ان کو ہدایت دے۔ دیکھا آپ نے، تو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، ظرف دے کر کے دیتا ہے۔ توجہ چہ رہا ہوں، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بات عطا کی ہے، بات عطا کی ہے، تو عطا کا ایک قانون بھی ہم بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے عطا کا ایک قانون یہ ہے کہ جو دینا سیکھ جاتا ہے وہ لینا بھی سیکھ جاتا ہے۔ توجہ چہ رہا ہوں، اگر ہمیں
کچھ پانا ہے تو ہم کیا کریں؟ دینا سیکھ جائیں، دینا سیکھ جائیں۔ درندگی سے انسان نکلے، عطا کرنا سیکھ جائے، عطائے رب اس کو شامل ہوتی چلی جائے۔ یہاں تک آپ نے سن لیا؟ تو میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ کیا ہیں، بند ٹنکی کی طرح ہیں۔ بند ٹنکی میں پانی بھرا ہو لیکن ٹوٹی نہ ہو، پوری ٹنکی فل ہے پانی سے لیکن اگر ٹوٹی نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہوں، جب ٹوٹی نہیں ہے، پانی بھرا ہوا ہے، تو اب اس میں کچھ اور آئے گا؟ یاد رکھیے، ایک قانون، بہت ہی مثال سے میں سمجھ رہا ہوں، یاد رکھیے خدا کا بھی یہی قانون ہے۔ ارے دینے سے اس کی عطا، کیونکہ اب جگہ خالی ہو رہی ہے، ادھر سے آ رہا ہے۔ بعض لوگ بند ٹنکی کی طرح ہیں، آواز قدرت آتی ہے، اس کو اتنا ہی دے دیا، وہی اسٹاک کیے پڑا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو انسان، یہ قانون خدا ہے، قانون خدا ہے، کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک انسان آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی لوگ جو ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو مدینہ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ تو پہلے بھی یہی تھا کہ جب امام باحیات ہوتے تھے تو یا لوگ مکے میں ملاقات کرتے تھے یا مدینے میں ملاقات کرتے تھے۔ تو ایک مومن آیا تھا حج کرنے کے بعد، وہ امام سے ملا۔ جب امام سے ملا اور اس کے بعد باتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی، پھر جانے لگا تو اس نے کہا کہ آئندہ سال میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ فرزند رسول آئندہ سال بھی آپ کی زیارت کو آؤں گا۔ لیکن امام نے باتوں میں کچھ ایسی بات کہی کہ اگر تم زندہ رہے، یعنی گویا ایک سگنل دیا کہ تمہاری زندگی نہیں ہے، کہا اگر زندہ رہے تو تم ہم سے ملو گے۔ تو سگنل دیا اس کو ایک، وہ چلا گیا۔ مگر وہ دوسرے سال پھر آیا، پھر حج کیا، پھر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب امام نے اس سے ایک سوال کیا، کہا بتاؤ کوئی ایسی نیکی کہ جو تم ہر دن انجام دیتے ہو، کوئی ایسی نیکی بتاؤ کہ جو تم ہر دن انجام دیتے ہو۔ کہا کہ فرزند رسول سوال تو بڑا سخت ہے، اب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اب میں اپنی نماز کو تو نہیں کہہ سکتا کہ کیسی نماز ہے نا؟ دیکھیے یہ بھی ایک اعلیٰ ظرف ہے نا۔ بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، اپنی ٹوٹی پھوٹی نماز کوئی سب کچھ سمجھ کر کے دوسروں پہ دھونس جماتے ہیں۔ یہ خبر نہیں ہے کہ یہ نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ کیسے معلوم کروں کہ میری نماز قبول ہو گئی؟ کہا اگر نماز کے بعد اچھائیوں پہ لگ گئے تو سمجھو کہ نماز قبول ہے، نیکیوں کی طرف بڑھ گئے تو نماز قبول ہے۔ اور اگر نماز کے بعد اکڑتے ہوئے کسی سے، غرور کے ساتھ کسی سے، گھمنڈ کے ساتھ کسی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ توجہ چلو جان گرامی، تو وہ کہتا ہے ہاں مولا ایک چیز کو ہم نیکی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری دو خالائیں ہیں اور ان دونوں خالہ کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ان کا۔ ہمارے شہر میں دونوں رہتی ہیں، دونوں لاولد ہیں، ان کا اب کوئی نہیں ہے سوائے میرے، اس لیے میں ہر دن ان کی خدمت کرتا ہوں۔ صبح جاتا ہوں، پھر دکان جاتا ہوں، پھر جب دکان بند کرتا ہوں پھر ان کی خدمت میں جاتا ہوں، ان کو اخراجات دیتا ہوں، جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ لا کر کے دیتا ہوں، اور پوری میں ان کی زندگی کا خیال رکھتا ہوں۔ تو یہ ایک نیکی اللہ اگر قبول کر لے تو یہ ایک نیکی ہے کہ جو میں ہر دن کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں جان گرامی، میں ہر دن ان کو جو ہے اپنے دکان کے پاس بند کرنے کے بعد ان کو جا کے پیسے دیتا ہوں، ان کا سامان لاتا ہوں، جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کرتا ہوں۔ تب اللہ اکبر معصوم نے فرمایا، کہا کیونکہ تو دو زندگی کا وسیلہ ہے،
کیونکہ تو دو زندگی کا وسیلہ ہے، اس لیے اللہ نے تجھے حیات دے رکھی ہے۔ تو پانا اس کا ذریعہ کیا ہے؟ دینا۔ جو انسان دینا جانتا ہے اسی کو عطاء رب کیا ہوتی ہے؟ شامل ہوتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں کہ ظرف کو دیکھ کر کے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام ایک باغ سے گزر رہے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام ایک باغ سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک غلام ہے جو باغ کی دیوار سے بیٹھا ہوا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، باغ کی دیوار سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے۔ وہ ایک لقمہ کھاتا ہے اور اس کے قریب میں کتا بیٹھا ہوا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، دوسرا لقمہ اسے دیتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذرا، ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، دوسرا لقمہ اس کتے کو دے رہا ہے۔ امام نے دیکھا ہے، امام جان رہے ہیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، مگر جب امام قریب پہنچے سلام و دعا ہوئی، سلام و دعا کے بعد امام نے اس غلام سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا تھا؟ تو کیا امام کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، امام کو پتہ ہے، مگر بات یہ ہے کہ ظاہر عمل دکھائی دیتا ہے لیکن باطن عمل دکھائی نہیں دیتا ہے نا، باطن عمل دکھائی نہیں دیتا۔ ظرف، اس کا ظرف کیا ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ اس لیے مولا نے سوال کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولا نے اسے بولنے پہ مجبور کیا تاکہ اس کا اندر باہر آئے۔ اب ایک جملہ کو مولا علی کا، مولا علی نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اگر اندر زہر بھرا ہے تو الفاظ زہریلے نکلیں گے، اندر کانٹا بھرا ہے تو الفاظ کٹیلے نکلیں گے۔ مولا نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تم اندر سے ہو کیا، اس کے الفاظ بتائیں گے۔ اسی لیے کسی کو پہچاننا ہے تو اس کو غور سے سنو، اس کے الفاظ کے آئینے میں، اس کے باطن میں جھانکو تو وہ پتہ چلے گا کہ وہ ہے کیا، وہ انسان ہے یا درندہ، انسان ہے یا درندہ۔ اسی لیے عزیزان گرامی، میں ایک روایت پڑھتا ہوں، نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مولا علی نے فرمایا کہ بد زبانی کے ساتھ کوئی تقوی قابل قبول نہیں ہے۔ بد زبانی، بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بد زبان ہیں، فحش کلام ہیں، جس کو چاہیں مجمع عام میں ذلیل کر دیں۔ زبان نہیں ہے، پرنالہ ہے، کب کیا بہہ جائے، توجہ کہہ رہا ہوں، زبان نہیں ہے، پرنالہ ہے، کب کیا بہہ جائے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ بد زبانی، اس کے ساتھ کوئی تقوی قابل قبول نہیں ہے۔ لاکھ نماز پڑھے مگر بد زبانی کر رہا ہے، فحش کلامی کر رہا ہے۔ کہا یاد رکھو، تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے، مولا نے کہا کوئی بھی تقوی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے زبان کے اوپر بہت زیادہ ہمارے دین نے کیا کیا ہے، توجہ دی ہے کہ انسان اپنے زبان پر قابو رکھے۔ دیکھیں بہت سی باتیں آپ نہیں کہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے غلط کہہ دی تو حساب ہو جائے گا، ہے نا بھئی۔ آپ نے اگر نہیں کہا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے غلط بات کہہ دی تو اس کا حساب کیا جائے گا۔ تو آپ نے اگر میری بات یہاں تک سن لی تو اب مولا نے اسے بولنے پہ مجبور کیا، تو اس نے کہا کہ فرزند رسول، بات یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاؤں۔ دیکھیے ظرف کتنا عالی ہے، خدا کی قسم، بعض غلام ہوتے ہوئے بھی آزاد ہوتے ہیں اور بعض آزاد رہتے ہوئے بھی غلام ہوتے ہیں۔ اس غلام کو دیکھیے کیا اس کا ظرف عالی ہے۔ امام نے سوال کیا، کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ مولا مجھے تو شرم آتی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا میں کھاؤں اور ایک مخلوق مجھے دیکھے اور میں اسے محروم رکھوں، تو اس لیے مجھے شرم آتی تھی، اس لیے ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ اس کتے کو دیتا تھا۔ ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ اس کتے کو دیتا تھا۔ امام نے دیکھا ظرف بڑا عالی ہے،
ظرف بڑا عالی ہے. میں نے کہا کہ ظرف دیکھ کر کے دیا جاتا ہے. امام نے کہا ابھی یہیں رکو میں آتا ہوں. غلام سے کہا تم یہیں رکنا میں آ رہا ہوں. اب مولا جانتے تھے اس باغ کے مالک کو. جو باغ کا مالک تھا وہی اس غلام کا بھی کیا تھا؟ مالک تھا. توجہ چلا ہوں. اور یہ غلام اسی باغ میں کام کر رہا تھا. مولا گئے اس کے آقا کے پاس, کہا کہ تم اپنا باغ اس غلام کے سمیت مجھے بیچ دو. توجہ چلا ہوں. اس نے کہا فرزند رسول میری کیا مجال کہ آپ کوئی فرمائش کریں اور میں اس کو رد کر دوں. یقیناً اور ایک بات جملہ کہہ دوں کہ ان سے گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا. اہل بیت نے کبھی بھی ولو ان کی وہ احترام کرتے تھے مگر کبھی کم پیسے میں کسی سے کوئی چیز نہیں لی. ارے جب وہ عام لوگوں کو اتنا دے دیتے تھے کہ غنی بنا دیتے تھے. یہ لفظ ہے, یہ لفظ ہے اہل بیت کے لیے. یہ لفظ ہے کہ حتیٰ تغنیہم, یعنی جب اہل بیت کسی کو دیتے تھے تو یہ نہیں کہ اس کو 2-4 پیسے دے دیے کہ پھر وہ مانگے, بلکہ اس کو بے نیاز بنا دیتے تھے. حتیٰ تغنیہم. توجہ کہہ رہا ہوں جان گرامی. اب بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ یہ اہل بیت ہیں کہ فقیر کو بھی اتنا دیتے تھے کہ اس کو بے نیاز بنا دیتے تھے. کیوں بے نیاز بنا دیتے تھے؟ کیونکہ اہل بیت در حقیقت کسی کو بندے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, نہیں دیکھنا چاہتے. اسی لیے ہمارے یہاں بہت سے مسائل ہیں, اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. توجہ کر رہا ہوں, بہت توجہ ہے اس کی طرف بھی دینا. مولا علی خدا کی قسم سوچ انسان کو بناتی ہے, سوچ انسان کو بناتی ہے. ہمارے دین میں سب سے زیادہ ذہنیت پہ زور دیا ہے. اے میرے بچوں, سوچ پر, اپنی ذہنیت پر. کیا ہے؟ مولا علی کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے مولا علی کو صرف جنگوں میں, خدا کی قسم علی صرف میدان جنگ کا سورما نہیں ہے, میدان زندگی کا سورما ہے. وہ ہماری زندگی کی مشکلات کا حل ہے نا. ذہنیت انسان کو بناتی ہے. جیسا ذہن ہے, جیسی سوچ ہے, ویسے ہی بنو گے. مولا علی کا ایک جملہ ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. کہا مت کھانے کی سوچو. عجیب جملہ ہے. مت کھانے کی سوچو, کھلانے کی سوچو. ہے نا. دیکھیں سوچی ہی تو ہے نا. جو کھانے کی سوچتا ہے تو اس سوچ میں کیا ہے؟ کوئی ہو وہ دے اور یہ کھائے. یہ کبھی اس سے باہر جا پائے گا؟ یہ کبھی اس سے باہر نہیں جا پائے گا. کہا مت کھانے کی سوچو, کھلانے کی سوچو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو کھلاتا ہے اس میں حاکمانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے, اور جو کھانے کی سوچتا ہے اس میں غلامانہ ذہنیت پروان چڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ ہے علی. کاش ہماری سوسائٹی, ہمارے جوان مولا علی کی یہ حدیث لے لے, پوری زندگی بدل جائے گی, پوری زندگی بدل جائے گی. توجہ چاہ رہا ہوں. سوچ انسان کو بناتی ہے. جیسا سوچو گے ویسے ہو جاؤ گے, جیسا سوچو گے ویسا بن جاؤ گے. اس لیے مولا علی کی یہ حدیث آج ہی سے میں اپنے بچوں سے, چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے بزرگوں سے کچھ نہیں کہتا ہوں. انہوں نے اپنی ایک زندگی گزار لی. یوں بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو, اس لیے ہمیشہ میں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں, اور اسی لیے کوئی بات ان سے خطاب نہیں کرتا ہوں. جب کوئی سماجی بات کرتا ہوں تو انہوں نے جس طریقے سے اپنے زمانے کے وسائل کے ساتھ آپ کو پروان چڑھا دیا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ان کا احترام اپنی جگہ پر محفوظ ہے. لیکن ہم آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں, نئی نسل سے خطاب کرنا چاہتے ہیں. مولا علی کی حدیث کو سوچ انسان کو بناتی ہے. مت کھاؤ, مت کھانے کی سوچو, کھلانے کی سوچو. توجہ چاہ رہا ہوں. جو کھانے کی سوچتا ہے پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتا, لیکن جو کھلانے کی سوچتا ہے وہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ خود بھی پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, دوسروں کے لیے ذریعہ بھی بن جاتا ہے. ایک ذلوات
بھیجے محمد و آل محمد۔ اب بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ اہل بیت امام حسن علیہ السلام اگر کسی کو عطا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ تغنیہم، یعنی ان کو غنی بناتے تھے، تھوڑا سا نہیں دیتے تھے کہ اب یہ پھر 50 در پہ جائے، نہیں، تغنیہم۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذرا کرام، اللہ اکبر۔ ایک دن میں نے پڑھا تھا کہ اللہ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ غنی بناتا ہے اور اس کا رسول۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذرا کرام، اہل بیت اتنا دیتے تھے کہ انسان بے نیاز ہو جائے۔ مسجد النبی میں امام حسن بیٹھے ہیں، مسجد النبی میں، توجہ چاہ رہا ہوں، مسجد النبی میں امام حسین بیٹھے ہیں، مسجد النبی میں عبداللہ بن جعفر بیٹھے ہیں، یعنی جناب زینب کے شوہر اور امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، جناب جعفر طیار کے بیٹے نا جناب عبداللہ۔ تو اب گویا تینوں شخصیت کہہ دوں کہ تینوں ابو طالب کے لال بیٹھے ہیں، ہے نا۔ اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب وہ صاحب اقتدار تھے جنہیں دنیا مالدار کہتی ہے۔ ایک سائل آتا ہے اور کیونکہ مسجد النبی کا واقعہ ہے تو پہلے وہ مالدار صاحب کے پاس گیا اور اس نے اپنی حاجت طلب کی تو انہوں نے 1 درہم دیا۔ مالداروں کی حالت دیکھو، کیا دیا؟ 1 درہم۔ اب اس کے بعد اب یہاں پر 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ وہ خود ادھر گیا، ایک یہ کہ انہی نے معاملہ ریفر کر دیا، انہوں نے معاملہ ریفر کر دیا۔ آپ بھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی جب نہیں دینا وہ کہتا ہے وہ صاحب ارے یہ بیٹھے ہیں ان سے، انہوں نے تو وہ وہاں آ جاتا ہے۔ جو چلا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خدا کی قسم آج بہت پیغام ہے اور وہ بھی امام حسن کے حوالے سے۔ اس سائل نے ان بزرگوار لوگوں کی کیفیت نشست سے سمجھ لیا کہ ان میں بڑا کون ہے۔ دیکھیں اہل بیت کے یہاں حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا تھا، حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا تھا۔ بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے۔ آج ہمارے یہاں تو کوئی تہذیب ہی نہیں رہ گئی، کوئی کلچر ہی نہیں رہ گیا۔ ارے جب باپ کی حیثیت نہ رہی تو بڑے بھائی کی حیثیت کیا ہوگی؟ حفظ مراتب، لیکن ہم سکھائیں اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں حفظ مراتب۔ توجہ کہہ رہا ہوں، ہم اپنے بچوں کو چالاکیاں سکھاتے ہیں، ہے نا، چالاکیاں سکھاتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم بہت سی چیزوں سے اپنی نسل کو محروم کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، جو انسان جتنی خدمت کرتا ہے خدا کی طرف سے اتنی ہی اسے عطا ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو چالاکیاں سکھائیں اور چالاکی کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی اس بیٹے نے چچا کا کوئی کام کر دیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ تم نوکر ہو، چالاکی کی ٹریننگ دے رہے ہیں نا۔ پھوپھی کے ایک کام کر دیا، کہا تم نوکر ہو اس کے۔ اب یہ بچہ ٹریننگ پا رہا، چالاکی کی ٹریننگ، کہا اچھا یعنی کام کر دینا گویا نوکر ہونا ہے، کام کرنا گویا نوکر ہونا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ دوسروں کا کام کرنے پر دین نے کیا ثواب بیان کیا ہے۔ یہ نہیں ہے، خدا کی قسم محروم کر رہے ہیں اپنے بچوں کو چالاکیاں سکھا کے۔ اب میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کا انجام۔ اس نے پھوپھی کا کام کیوں ترک کیا؟ کیونکہ گھر نے کہا کہ تم نوکر ہو۔ چچا کا کام کیوں چھوڑا؟ کہا کہ تم نوکر ہو۔ ماموں کا کام کیوں چھوڑا؟ کہا کیا تم نوکر ہو؟ تو نوکر 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 کہہ کے اس کو روکتے رہے۔ اب یہ بچہ ہے ٹریننگ پاتے پاتے یہاں تک ٹرینڈ ہو گیا، کہا کہ
ارے ان کا کام کیا تو نوکر، ان کا کام ہوا تو نوکر، چھوڑ دیا سب کو، اب یہی بچے ہیں، انہی کی نوکری میں کب تک کروں؟ توجہ کہہ رہا ہوں تو عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں تو آخر میں انجام یہی نکلا نا کہ جب وہ زیادہ چالاک ہو گیا تو کہا ان کو بھی چھوڑو۔ تو یہ کیوں محروم ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اس کو جو راستہ سکھایا چالاکی کا تو اس سے یہ لومڑی سے بھی زیادہ چالاک ہو گیا۔ توجہ کہہ رہا ہوں کاش ہم نے چچا کی عظمت بتائی ہوتی تو اس کو باپ کی بھی حیثیت معلوم رہتی کہ جب چچا ایسا ہوتا ہے تو باپ کیا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کہہ رہا ہوں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کبھی اپنے بچوں کو ثواب، بہت ثواب ہے، بڑی توفیقات انسان کو ملتی ہیں، کب کسی ایک کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کو کہاں پہنچا دے، یہ ہم اس کو حساب ہی میں نہیں لاتے، اس کو حساب کتاب ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے توجہ کر رہا ہوں جان گرامی، وہ پہنچا امام حسن کی خدمت میں، کیفیت نشست سے سمجھا کہ یہ بڑے ہیں۔ جب بڑے ہیں، امام حسین کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کبھی بھی اپنے بڑے بھائی امام حسن کے آگے نہیں چلتے تھے۔ یہ تربیت تھی اہل بیت کے گھرانے کی، کبھی بھی امام حسین جو کہ خود امام تھے، مگر کبھی بھی اپنے بڑے بھائی امام حسن کے آگے نہیں چلے، ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہتے تھے۔ یہ ہے حفظ مراتب، یہ ہے حفظ مراتب۔ توجہ چل رہا ہوں، سائل نے آ کے امام حسن سے کہا، امام حسن نے اس سے عجیب بات کہی۔ یاد رکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جلدی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ مولا علی کا ایک قول ہے، کہا سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو انسان اپنے قوت بازو سے حاصل کرے۔ یہ مولا علی کی حدیث ہے، سب سے اچھا کھانا وہ ہے کہ جو انسان اپنے قوت بازو سے حاصل کرے۔ توجہ چلا ہوں، کبھی ریٹائر نہ ہوئیے گا، کبھی ریٹائر نہ ہوئیے گا۔ امام جعفر صادق کا وہ جو بوڑھے کا واقعہ میں نے بتایا، مولا کا چاہنے والا تھا مگر بوڑھا تھا، مگر لکڑیاں لاد کے لے جا رہا تھا، نہیں لے جا رہا تھا، لکڑیاں لاد کر کے لے جا رہا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولا علی یا ہمارے ائمہ کے اصحاب بوڑھے بھی ہو گئے تو انہوں نے کام ترک نہیں کیا ہے۔ اے میرے جوانوں، تم بھی کام سے لگو، جو پڑھ رہے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، جو تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں وہ دوسرے دن سے کسی کام پہ رہ جائیں۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ ماں باپ خیانت کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو بیٹھال کے کھلا رہے ہیں، وہ خیانت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو پڑھائیے، نہیں پڑھ رہا تو اس کو دوسرے دن سے کام پہ بھیج دیجیے، اس کو 15 سال 18 سال 20 سال 25 سال، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں گھرانے میں نے دیکھے کہ وہ باپ بیچارہ جو ہے محنت کر رہا ہے اور بچے سب ابھی نابالغ ٹہل رہے ہیں، پھر جب وہ بیچارہ بوڑھا کام کرتے کرتے چرپائی پہ گر پڑتا ہے تب جا کے ان کو ہوش آتا کہ ہم کو کام کرنا چاہیے۔ تو کہاں جائے گا یہ گھرانہ؟ برا نہ مانیے گا، ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ مولا علی نے باغ میں کام کیا اور یہ خود اپنی دکان پہ کام نہیں کرتا اور مولا علی پہ نعرہ لگاتا ہے۔ تو وہ جو چاہ رہا ہوں جانے کریں، وہ اپنے جوانوں کے لیے امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے میسج دینا چاہتا ہوں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ہمارے دین نے، کیونکہ عزت نفس معاملہ ہے۔ یاد رکھیے عزت نفس بہت بڑی چیز ہے، عزت نفس بہت بڑی چیز ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مفت مل رہا تو لے لو، دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں مل رہی ہے، پہلے عزت نفس دے رہے ہو پھر کچھ پا رہے ہو۔ کوئی چیز فری نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ فرش ہم اس لیے بچھاتے ہیں تاکہ
اپنے بچوں کو وہ سماج دکھائیں کہ جس سماج میں اگر جنت بھی فری میں دی جائے تو نہ لے. بھائی امام حسین نے اپنے اصحاب کو جنت دے رہے تھے کہ نہیں دے رہے تھے؟ شب عاشور جنت دے رہے تھے کہ نہیں دے رہے تھے؟ خدا کی قسم کربلائی سماج وہ سماج ہے کہ جنت فری میں ملے تو نہ لیں، تو دنیا فری میں ملے تو کیا لیں. اسی لیے تو کہا تھا کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. امام حسین نے جو کہا کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، یوں ہی تھوڑی کہہ دیا تھا. پہلے جنت فری میں دے رہے ہیں. انہوں نے جملہ کیا ہے، اصحاب حسین کا جملہ سنا رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ جنت کا انکار کر دیں تو سردار جنت کا انکار ہو جائے گا. وہی امام حسین اسی جنت کے تو سردار ہیں. تو جنت کے منکر نہیں تھے. جنت تو حق ہے، جنت تو حق ہے. ہم اپنے مردے کو تلقین میں کیا بتاتے ہیں کہ جنت حق ہے، تو حق کا انکار نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے جملہ کیا کہا تھا؟ کہا مولا ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جو آپ کی نصرت ملے، ہم محنت سے حاصل کریں گے، فری والی جنت نہیں چاہیے. ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد. توجہ چاہ رہا ہوں. اپنے جوانوں کے لیے ایک میسج ہے، اپنے جوانوں کے لیے ایک میسج ہے. عزیزان گرامی ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام نے اس سے سوال کیا تاکہ بتائیں کہ ہمیشہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے. امام نے کہا کہ 3 حالت میں کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے. اب یہ دیکھیں تینوں مضطر ہے، مجبوری کی حالت ہے. ایک جملہ کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ آج اتنے اپنے نفس کو انہوں نے ہلکا کر دیا کہ مثلا بعض لوگ ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، عیاشی کے سامان کے لیے فرق. توجہ چاہ رہا ہوں، ضرورت کے لیے نہیں ہے. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت ہی مولا حسن نے فرمایا اسے. کہا 3 حالت. کہا یا تو تیرے اوپر دیت واجب ہو کہ جو تو دینے پر قادر نہیں ہے تو تجھے ہاتھ پھیلانا چاہیے. بھائی دیت کب ہوتی ہے؟ جب کسی نے انجانے میں کسی کا قتل ہو گیا. جیسے فرض کریں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ نے جان بوجھ کو تو نہیں مارا، کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہمارے یہاں اس پر دیت ہے. وہ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ. حقوق انسانی کی اتنی رعایت ہے. 100 اونٹ کی قیمت اس کو دینی ہے دیت میں. تب ظاہر سی بات ہے کہ یہ معمولی رقم تو ہے نہیں. تو کہا اگر ایسا معاملہ ہے تو تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. دوسرا یہ کہ ایسا قرض ہے تیرے اوپر کہ جو تو دے نہیں پا رہا، یعنی قادر نہیں ہے. البتہ اس میں ان لوگوں کی بات نہیں ہے کہ جو لے کے ہضم کر جاتے ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے. مولا کہنا کہ جو لیا تھا قرض لیکن اب دے نہیں پا رہا ہے، کنڈیشن نہیں ہے اس کی. تو کہا پھر وہ کسی سے طلب کر کے اپنا قرضہ ادا کرے. تو یعنی خود قرضے کی ادائیگی اتنی اہم ہے اور دیت بھی ایک طریقے کا قرضہ ہی ہے، سمجھیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں شقوں میں جہاں امام نے کہا کہ تو کسی سے سوال کر سکتا ہے، تو وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، دوسرے کے لیے کر رہا ہے جس کو دیت دینی ہے، جس کا قرضہ واپس کرنا ہے. تو وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے. تیسری صورت امام نے کہی کہ یا اتنا تو خود مجبور ہو گیا ہے کہ اب تیرے پاس وسائل زندگی نہیں ہے تو تجھے ہاتھ کسی سے طلب کرنا چاہیے. تو امام نے کہا کہ ان تینوں میں سے تمہاری کون سی کنڈیشن ہے؟ خدا کی قسم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سائل کو دینے سے پہلے یہ امام اس کے ذہن کو کیا کر رہے ہیں؟ بھائی سوچ انسان کو فقیر بناتی ہے.
امام نے سوال کر کے اس کے ذہن کو بتایا کہ ہر حالت میں طلب نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، ہر حالت میں طلب نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مولا ہم انہی تینوں میں سے ایک ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اب روایت ہے کہ امام نے جب اس نے کہا کہ میں انہی تینوں میں سے ایک ہوں، تو امام نے کہا کہ بعض روایت میں کہ 500 دینار، جو مالدار تھے انہوں نے 1 درہم دیا۔ اس لیے یاد رکھنا، اہل بیت کی سخاوت اقتدار کی محتاج نہیں ہے، اہل بیت کی سخاوت اقتدار کی محتاج نہیں ہے۔ امام نے اس کو بعض روایتوں میں ہے کہ 500 دینار، بعض میں ہے 50 دینار، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، جو صاحب اقتدار ہیں وہ 1 دینار دے رہے ہیں۔ تو بعض روایت میں ہے 500، بعض میں ہے 50، سمجھو چاہ رہا ہوں۔ تو اب 50 ہے تو اب ایک جملہ کے حوالے کرو، میں 50 مان کے چلتا ہوں، چلیے 50 دینار امام حسن نے اس کو دے دیے۔ اب بغل میں امام حسین بیٹھے تھے، انہوں نے 49 دینار دیے، 1 کم۔ ان کے بغل میں عبداللہ بن جعفر بیٹھے تھے، انہوں نے 48 دینار دیے۔ بس توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں حفظ مراتب کا بھی خیال ہے۔ سائل کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے 50، انہوں نے 49، انہوں نے 48۔ کہا ہم اہل بیت اپنے بڑوں سے آگے نہیں جاتے، ہم اہل بیت کی تربیت یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے سے آگے نہیں جاتے، یعنی حتیٰ کہ اگر کسی کو دیتے بھی تھے تو بڑے کا احترام اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ خدا کی قسم، جس گھرانے سے یہ تہذیب ملی ہو، اگر آج ہمارے یہاں رشتوں کا تقدس نہ باقی ہو، حفظ مراتب کا خیال نہ رکھا جائے، تو پھر افسوس کا مقام ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اور بس اس واقعے کو جس کو میں نے ادھورا چھوڑ رکھا تھا، اور اس کے بعد بات سے بات نکلی اور دوسری باتیں ہوئیں، تو امام نے اس غلام سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا تم یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ امام اس باغ کے مالک کے پاس گئے، مالک کے پاس جا کر کے کہا یہ باغ مجھے بیچ دو غلام کے ساتھ۔ اب بیچ دیا اس نے۔ جب بیچ دیا تو امام آئے اس غلام کے پاس۔ جب غلام کے پاس آئے تو کہا کہ یہ جس باغ کی دیوار سے تو ٹیک لگائے ہوئے ہے، اب یہ تیرا باغ ہے اور تو غلام نہیں ہے، آزاد ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، اہل بیت وہ ہیں جو ایک لقمے پہ آزادی دے دیں، ایک لقمے پہ باغ دے دیں۔ اس نے کتے کو ایک لقمہ ہی تو کھلایا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، ظرف پیدا کرو عطا ہوگی۔ ارے جو ایک لقمے پہ غلام کو آزادی بھی دے دیں، باغ کا مالک بنا دیں، جنت بھی باغ ہی ہے، جنت بھی باغ ہی ہے۔ اہل بیت جب عطا کرے تو دنیا میں بھی باغ دے دے، عقبہ میں بھی باغ دے دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور بس عزیزان گرامی، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، اس لیے چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ اسی لیے خداوند عالم نے امام حسن کو بھی ایسے فرزند عطا کیے کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسن کی طرف سے اپنی قربانی دی اور دنیا کے سامنے رشتوں کا ایسا تقدس پیش کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ بھائی جناب قاسم بھتیجے ہیں، لیکن روایت کے جملے کیا تھے؟ روایت کے یہی تو جملے ہیں کہ جب آقا حسین کے پاس وہ تعویذ لائے ہیں اور جس میں یہ لکھا تھا امام حسن نے کہ میرے لال میں نہیں ہوں گا لیکن تو ہوگا، اور تو میرے بھیا پہ اپنی جان قربان کر دینا، تو پروانہ لے کے آیا بچہ۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو لپٹا لیا اور لپٹا کر کے اتنا روئے ہیں، تاریخ کربلا میں ان کے ہی بارے میں صرف اتنا ملتا ہے
کہ جناب قاسم کو لپٹا کر کے امام بھی اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے، اور قاسم بھی اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے۔ لیکن مجھے آج جناب قاسم کے مصائب نہیں پڑھنے ہیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ امام حسن کے اور فرزندوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ امام کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ بن حسن، کربلا میں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور وہ سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں، جناب علی اصغر کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ عمر 11 یا 12 سال کی رہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے، 11 یا 12 سال، کیونکہ جناب قاسم کی عمر 13 سال کہی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا عبداللہ بن حسن کی عمر 11 سال ہے یا 12 سال ہے، تو کوئی بڑی عمر تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے آخر میں 2 اور قربانی دی ہے۔ عبداللہ بن حسن، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو قربانی عباس نے دی وہ قربانی عبداللہ بن حسن نے دی ہے، جو قربانی علی اصغر نے دی ہے وہ قربانی عبداللہ بن حسن نے دی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت سے پہلے ایک ایسی شہادت دے رہے ہیں جو مجموعہ ہے جناب عباس کی شہادت کا اور جناب علی اصغر کی شہادت کا۔ بچن جملے اور آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے۔ جب آقا امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین کربلا پہ تشریف لائے ہیں، اور آپ کا جسم اطہر کاہے پہ معلق ہے؟ تیروں پہ معلق ہے۔ عزیزو جانتے ہیں شمر جب آگے بڑھ رہا تھا خنجر لے کر کے، اور دشمن آگے بڑھ رہے تھے خنجر لے کر کے، روایت کے جملے ہیں کہ ایک ظالم اس نے تلوار اٹھایا امام حسین پہ مارنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن خیمے سے ایک بارگی اچانک دوڑے ہیں، یہاں تک کہ روایت کے جملے کی بیویوں نے ان کو پکڑنا چاہا۔ بعض روایتوں میں یہ کہ کپڑے کو پکڑ بھی لیا، لیکن اتنی تیزی سے یہ بچہ نکلا کہ چھوٹ گیا، اور چھوٹ کر کے یہ دوڑتا ہوا ہائے چچا کہتے ہوئے پہنچے، اور توجہ چاہ رہا ہوں یہ اس وقت پہنچے کہ ظالم امام حسین کے قریب پہنچ چکا تھا، تلوار اٹھا چکا تھا اور امام حسین کو مارنا چاہتا تھا، کہ اتنے میں عبداللہ بن حسن جو کہ 11 سال کا نوجوان تھا، ایک مرتبہ اس ظالم کے سامنے آ کر کے اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کر دیتے ہیں، اور امام حسین، ادھر امام حسین ہیں، امام حسین کے سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ کو بڑھا کر کے اس وار کو روکنا چاہتے ہیں۔ ظالم وار چلا چکا تھا، دونوں ہاتھ اس بچے کے کٹ گئے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین نے زندگی کے آخری لمحے میں بھی جناب عباس کی قربانی دی ہے عبداللہ بن حسن کی صورت میں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، کسی غم میں نہ رلائے۔ دونوں ہاتھ اس بچے کے کیا ہوئے؟ منقطع ہو گئے، اور منقطع ہو گئے، اور اس کی کیفیت یہ لکھی گئی کہ وہ کھال کے ذریعے لٹک رہے تھے، دونوں ہاتھ کٹ کر کے کھال کے ذریعے سے لٹک رہے تھے۔ آپ سوچئے اس امام حسین نے کیسے یہ منظر دیکھا ہوگا۔ یہی وجہ کی روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو، وہ بچہ یوں تھا نا، اس بچے کو پکڑ کر کے اور اپنے سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا، ایک ظالم نے سنسناتا ہوا تیر چلایا، وہ گلوئے عبداللہ پہ آ کے لگا۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ عباس کی قربانی، علی اصغر کی قربانی۔ اب روایت کے یہ جملے ہیں کہ جب وہ تیر آیا، بچے کو امام نے یوں لے لیا تھا، مگر منہ تو ادھر تھا، سنسناتا ہوا تیر آیا، گلوئے عبداللہ پہ لگا۔ صرف گلوئے عبداللہ پہ نہیں لگا، امام حسین کے بھی پیوست ہوا، جیسے علی اصغر کا تیر بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ اب آپ سوچئے، جو خود تیروں پہ معلق تھا، جو خود زخموں سے چور تھا، وہ آخری لمحے میں
اپنے بھتیجے کی ایسی قربانی دیکھ رہا ہے. شاید حسین نے آواز ہاتھ بلند کیے ہو, پروردگار ارے میرے بھیا حسن کی طرف سے عباس کی قربانی قبول کر لے, علی اصغر جیسی قربانی قبول کر لے. یہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا. حسین نے قبل شہادت اس بچے کی بھی قربانی دیکھی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب